دور دراز پیسیفک اوشن میں موجود ہے پومپی آئی لینڈ، جو کہ اپنے مینگرووز کے جنگلات کے نیچے ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جس کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ پومپی آئی لینڈ کی تنہائی کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے سب سے قریب پایا جاتا ہے نیو گینی، اور وہ بھی یہاں سے 1900 کلومیٹر دور ہے، اور دوسرے نمبر پر جاپان ہے جو کہ 3600 کلومیٹر دور ہے۔ اوپر سے دیکھا جائے تو پومپی آئی لینڈ صرف جنگلات اور مینگروو سے بھرا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس جنگل کے نیچے چھپا ہے روحوں اور آتماؤں کا شہر، ایک ایسا شہر جہاں یہاں کے لوکلز جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں جانے کی کوشش کی یا اس شہر کے بارے میں بات کرنے کی بھی کوشش کی تو ان کی موت ہو سکتی ہے۔ ورلڈ فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نین میڈیول نامی یہ شہر پومپی آئی لینڈ کے ایسٹ میں فارسٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں جانے کے لیے پہلے پومپی آئی لینڈ کے کنگ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور ایک خاص رسم پوری کرنے کے بعد قہوے کے پودے کی جڑوں سے بنائی گئی ایک انوکھی ڈرنک پلائی جاتی ہے، جس کو ایک پتھر پر رگڑ رگڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساری رسم پوری کرنے کے بعد نین میڈیول کی آتمائیں حملہ نہیں کریں گی۔ جنگل میں جانے کے بعد بھی نین میڈیول کو پوری طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ مینگرووز اور ان کی جڑوں نے یہاں بنے سٹرکچرز کو پوری طرح چھپایا ہوا ہے۔ گھنے جنگل کے بیچ چھپا یہاں کا سب سے بڑا سٹرکچر، جس کو 800 سال پہلے پتھروں کے بڑے بڑے پلرز کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ خاص پتھر بسالٹ راک کہلاتا ہے، جو لاوا کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایک ایک پتھر کا سلیب کم سے کم بھی 5 ٹن وزنی ہے، یعنی قریب 4 سیڈان گاڑیوں کے برابر۔ پر یہاں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلو تک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن آج کل کی ایڈوانس مشینری کی مدد سے اٹھانا بھی کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے، تو سوچیں کہ 800 سال پہلے پیسیفک اوشن کی ویرانیوں میں یہ کام کیسے کیا گیا ہوگا۔ یہ پہیلی اسی طرح دلچسپ ہے جس طرح غزہ کے پیرامڈ اور ایسٹر آئی لینڈز میں بنے پتھروں کے سٹرکچرز۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آس پاس کا سارا ایریا صرف کورل ریف اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں اس قسم کے پتھر موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر آخر یہ پتھر لائے کہاں سے گئے اور ان کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا؟ لوکلز کے بیچ کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ کام جادو کی مدد سے کیا گیا ہے، پر اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ جاننا کافی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ہی یہاں پر کوئی ریٹن ہسٹری ہے اور نہ ہی کوئی ایویڈنس، صرف کہانیاں ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اس پورے شہر کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں کے مینگرووز کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ فزیکلی یہ کام پاسبل تو نہیں ہے، اس لیے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریڈار سکیننگ ڈیوائسز کو ڈرون میں انسٹال کر کے اس پوری ایریا کی سکیننگ کی گئی۔ اس پورے ایریا کی سکیننگ کے بعد 3D ماڈل بنایا گیا۔ ریڈار سکیننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا، اس نے اس پورے ایریا کے چھپے ہوئے سٹرکچرز کا ایک شاندار منظر پیش کیا۔ یہاں درختوں کے نیچے چھپے قریب 90 سٹرکچرز ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس میں ریزیڈینشل کمپلیکسز، ٹیمپلز اور ریچول پیلیسز بھی تھے۔ ایک چھپے ہوئے ریچول سٹرکچر کا جائزہ لیا گیا تو اس میں 800 سال پرانا سکاؤ پاؤنڈنگ سٹون بھی ابھی تک موجود تھا، وہی پتھر جس پر کاوے کی جڑوں کو رگڑ رگڑ کر سکاؤ نامی یہ ڈرنک آج بھی بنائی جاتی ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم پڑا کہ اصل میں ہر ایک سٹرکچر ایک الگ مین میڈ آئی لینڈ پر بنایا گیا ہے، اور ان تمام آئی لینڈز کے گرد بڑے بڑے پتھروں سے آرٹیفیشل سی وال بھی بنائی گئی ہے تاکہ سمندری لہروں سے بچا جا سکے۔ کیا یہ کوئی سپر ہیومنز تھے یا پھر واقعی یہ کام آتماؤں یا جادو کی مدد سے کیا گیا تھا؟ بے شک چھوٹے ہی صحیح، لیکن مین میڈ آئی لینڈ وہ بھی اس دور میں بنانا واقعی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف آج کی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دبئی کے ورلڈ آئی لینڈز واپس سمندر کی نظر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف نین میڈیول میں بسنے والے 800 سال پہلے مین میڈ آئی لینڈز کا پورا شہر بنائے بیٹھے تھے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ نین میڈیول کے تمام سٹرکچرز میں لگے بسالٹ راک کا وزن 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا 8 ایئر کرافٹ کیریئرز کا ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی سب سے بڑی فرنٹ ٹرین کا، جو کہ 8 کلومیٹر لمبی تھی۔ ایسی 8 ٹرین کا وزن نین میڈیول کے سٹرکچرز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بسالٹ راک یہاں آیا کہاں سے؟
ومفی آئلینڈ کے دوسری سائڈ پر قریب 18 کلومیٹر دور بسالٹ راک کی ایک کیوری تلاش کی گئی اور وہ بھی درختوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ 150-200 فٹ انچی کیوری پر چڑھ کر دیکھا گیا تو وہاں حیرت انگیز طور پر ابھی تک بسالٹ راک کے سلیبس موجود تھی جو کسی وجہ سے یہاں پر پڑے رہ گئے۔ ان سلیبس پر دھوئیں اور راکھ کے نشانات پائے گئے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں آگ لگا کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا جس سے بسالٹ راک سلیبس کی صورت میں کیوری سے الگ ہو جاتی تھی۔ پیسیفک اوشن میں 800 سال پرانے نین میڈیوز کے آئی لینڈز کی پہیلی کا کچھ حصہ تو سالو ہو چکا تھا۔ اب باری تھی یہ جاننے کے لیے کہ ان پتھروں کو 18 کلومیٹر دور نین ماڈیول تک کیسے لے کے جایا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا کہ ایک پتھر 5 ٹن سے 70 ٹن تک وزنی ہے، اتنا زیادہ وزن ومفی آئلینڈ کے بیچ سے لے کے جانا پاسبل نہیں ہے کیونکہ سٹون کیوری اور نین میڈیول کے بیچ اونچے پہاڑوں نے راستہ روکے رکھا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسی طرح ان پتھروں کو اوشن کے ساحل تک پہنچایا جا سکے اور پھر آئلینڈ کی دوسری طرف کسی بوٹ میں رکھ کر پورا گول گھوم کر نین میڈیول تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے نین میڈیول کے ساتھ سی فلور کو سونار سکیننگ سے سرچ کیا گیا۔ اس سکیننگ میں 300 فٹ کی گہرائی میں کچھ ایسے آبجیکٹ سکین ہوئے جو شاید کسی بھی طرح سے فلور کا حصہ نہیں لگ رہے تھے۔ معلوم پڑا کہ کچھ بسالٹ راک کے پلرز اوشن کے فلور پر بھی موجود تھے جو شاید ٹرانسپورٹ کے دوران سمندر میں گر گئے تھے۔ یہ پلرز اس بات کا ثبوت ہیں کہ نین میڈیول تک اتنے بھاری پتھر سمندر کے ذریعے ہی لائے جاتے تھے۔ نین میڈیول پر ریسرچ کے دوران ہر موڑ پر کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اگر یہاں رہنے والے اس دور میں بھی اتنے بھاری پتھروں کو سمندر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے آئی لینڈز پر بھی گئے ہوں گے۔ ومفی آئلینڈ سے 15 کلومیٹر دور اینٹ اٹول نامی آئی لینڈ کا جائزہ لیا گیا اور وہاں پر بھی کئی مقامات پر بسالٹ راک کے پتھروں کا ڈھیر ملا۔ یعنی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ بہت زیادہ سکلڈ لوگ ہیں جو 800 سال پہلے بھی سمندری لہروں کا مقابلہ کر کے ہیوی کارگو ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے۔ ریسرچرز اور ہسٹورینز کی ٹیم نے ومفی آئلینڈ کا مزید جائزہ لیا تو انہیں ایک سٹون آرٹ کی سائٹ نظر آئی جہاں پتھروں پر مختلف ڈیزائنز بنائے گئے تھے۔ یہ پتھر اب 800 سال نہیں بلکہ قریب 2000 سال پرانی ہیں جن میں ایک انوکھا سمبل بھی تراشا ہوا دکھائی دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی سیم سمبل 3600 کلومیٹر دور آج کے نیو کیلیڈونیا میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ یعنی یہ سمبل جس کسی نے بھی بنایا تھا ان کے لیے سمندری سفر بچوں کا کھیل تھا۔ اتنا بڑا سفر بغیر GPS کے ایڈوانس ایکوپمنٹ کے کرنا اور کئی صدیوں پہلے مین میڈ آئی لینڈز اور اس کے اوپر اتنے بڑے سٹرکچرز بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اس دور کی رولنگ ایلیٹ رہتی تھی۔ پر ابھی تک یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اتنا بڑا سسٹم چھوڑ کر آخر یہ یہاں سے چلے کہاں گئے تھے۔ کیا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا یا پھر ان کو سمندر نگل گیا؟ امید کرتی ہوں ورلڈ فیکٹس کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔